میں آپ کو بتاتا ہوں، میں مولانا مرحوم کے پاس جب بیٹھا تو پہلی بات ہی جو میرے ساتھ ان کی ہوئی تھی وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ کچھ حدیثیں صحیح ہیں اور کچھ حدیثیں جو بنائی گئی ہیں من گڑت وہ جھوٹی ہیں۔ یہ بات میرے لیے پہلا انکشاف تھا جب ان کے پاس میں بیٹھا ہوں، اور اس پہلے انکشاف نے انہوں نے ایسی دلچسپ انداز سے اس پر گفتگو فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ذکر اس پر ہی وش کا پھر اس پر بیاں اپنا، وہ صورتحال تھی۔ مولانا صاحب ایسی دلچسپ گفتگو فرماتے تھے کہ وہ نہ دوسرا بندہ ان کے چکر میں ایسا پورا آ جاتا تھا ٹرانس کے اندر، نہ کہ وہ کہتا تھا ہاں بھئی مولانا نے بات بتائی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ان کی باتیں سن کر فون کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار اس جیسا آدمی۔ میں نے کہا باتیں وہی ہیں لیکن سنانے کا انداز اپنا الگ ہے۔ تو یہ اللہ نے ملکہ عطا کیا ہوتا ہے کہ بات کو کچھ ایسے انداز سے سناؤ کہ دوسرا بندہ مجمع میں آشا، وہی کوئی اور سنائے، لوگ کہیں بات بنی نہیں، تو کہتے ہیں یہ گانا تو نور جہاں کا گایا ہوا ہے، یہ تو سجیا نہیں۔ بات یہ ہے کہ گانے کا ایک انداز ہے جس کی وجہ سے ورنہ گایا تو سب لوگ گاتے ہیں۔ تو مولانا مرحوم کا بھی ایک بڑا اچھا سلسلہ کار تھا اس میں۔ وہ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے مجھے یہ پہلی دفعہ بتایا تو پھر میں نے ان سے جو بات کی نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں علامہ ناصر الدین البانی مشکات شریف جو ہے، انہوں نے کہا اس پہ مولانا صادق خلیل مرحوم کا کام ہو چکا ہے، 3 جلدوں پر 5 آئیں گی، تم پہلے 3 جلدیں لے لو۔ 2 جلدیں اس کے پاس میرے پاس ابھی تک اس کی ابتدائی جو ہیں وہ ہاتھ کی لکھی ہیں، تیسری جلد کمپیوٹرائز اس دور میں ہو رہی تھی، اس کے بعد چوتھی اور 5ویں انہوں نے مجھے وہ چوتھی 5ویں جلدیں جو ہیں میں نے اپنے پیسے جمع کر کے 3 روپے جیب خرچ میں نے اپنی سے جمع اکٹھا کیا اور 750 کی وہ کتابیں لیں۔ میں پہلے دن سے گیجٹس کا شوقین نہیں ہوں، میں بیٹ بلوں کا اور ان کا اس زمانے میں لڑکے کیا کیا چیزیں رکھتے تھے، میری نظر میں میرے کھیل کے سامان کی پرے کا کے برابر بھی اوقات نہیں۔ نہ مجھے ہیلی کاپٹر اڑانے کی عادت تھی کہ مجھے ہیلی کاپٹر لے لیں، کیونکہ میں نہ کوئی پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ریئلسٹک سا آدمی ہوں۔ مجھے جب میرا ہیلی کاپٹر ہونا ہی نہیں، میں ایسے ہی جھوٹا ہیلی کاپٹر لے کے بچپن میں اڑاتا پھروں، یہ کوئی چیز نہیں بچوں کو ایسی چیز۔ جب بالو میرے پاس آنا ہی نہیں ہے، جب مگرمچھ نکا سا میں نے کھیلنا ہی نہیں اس سے، جب وہ میرے پاس آنے میں وہ اس سے کھیلوں کیوں میں، مجھے آپ بتائیں نا۔ یہ ساری جتنے گیجٹس اور ٹوائز ہیں آپ نہیں جانتے ان کے پیچھے کیا ایک سائیکالوجی جس سے ایک بچہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے وہ بچے زیادہ حقیقت کے قریب رہتے ہیں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے جانور، گاؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں بلیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اپنے خرگوش، مور، یہ مرغیاں، مرغابیاں، یہ جانوروں کے بچے، وہ بچے ریئلسٹک ہوتے ہیں، وہ حقائق کو جلدی۔ جن بچوں کو آپ جعلی گیجٹس اور جعلی ٹوائز کے ساتھ کھلاتے ہیں یہ بالکل پھر وہ جعلی بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی فینٹیسی کی دنیا سے نہیں نکلتا، افسانوی سی دنیا میں رہتا ہے، اور یہ اس کے اثرات۔ اور اسی وجہ سے ایک آپ کے ہاں ٹرمنالوجی بازاری ٹرمنالوجی ہے، لیکن کیا کریں چلتی ہے کہ آپ ممی ڈیڈی بچے بناتے ہیں۔ میں تو نہیں اس کو پسند کرتا کہ برگر بچے میں تو یہ زبان پہ بھی نہیں پہلے گلاتا تھا، اب تو سن کے اتنے عادی ہو گئے کہ یہ بھی زبان کا حصہ لگتا ہے۔ وہ بچے جو ایسے ہی نہ حقائق سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان کی وہ معصومیت بیوقوفانہ حد تک چلی جاتی ہے، یعنی معصومیت ایک الگ چیز ہے لیکن حماقت کی حد تک بچے کی چلی جانا وہ اس طرح کی چیزوں سے گیا۔ تو برکہ بھی ایک سرے درمیان میں چھوٹا تبصرہ آ گیا، وہ اس لیے میں نے کیا تاکہ بچے کو آپ بچپن سے ہی 12 سال کیا ایج ہوتی ہے، میں اس سے پہلے بھی دین ہی پڑھتا تھا لیکن وہ کتابیں پڑھتا تھا، مجھے سب نبیوں کے قصے اس سے پہلے بھی آتے تھے پر جعلی زیادہ آتے تھے، اس کے اندر زیادہ چیزوں کی، اس سے پہلے بھی صحابہ کے قصے آتے تھے مجھے، یعنی اس سے پہلے جب ان کے پاس آیا ہوں۔